الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وعلى آلك
کریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال پچھلے 7 جمعے متواتر حالت بیداری اور حالت خواب اندر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خوبصورت موضوعات دے آپ احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ کل دا دن عالم اسلام واسطے بڑا اہم دن سی اور ساڑھے خطے وچ اج دا دن اس دے نال مماثلت رکھتا ہے۔ فرزندان توحید دنیا دے مختلف حصیاں وچوں ایک مرکز اندر جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حج بیت اللہ دی سعادت دی توفیق عطا کی تھی۔ جنہ جنہ دا حج قبول ہویا ہے انہوں دے وسیلے نال میں اور تسی بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ التجا کریے کہ یا رب العالمین انہوں دی قبولیت دے لمحات دے صدقے سانو بھی یہ توفیق، ہمت اور سعادت عطا فرما۔ اور اس ذائقہ، یہ مزہ، یہ لطف، یہ سرور اور یہ کیف وہی بندہ جانتا ہے، دوسرے کو کوئی خبر نہیں۔ اس کو خبر ہے کہ میں حرم پاک میں پہنچیا تو میری حالت کی سی، میرے دل کی کیفیات کی سی۔ اے حرم کا لفظ میں بولیا ہے، حرم مکہ نو حرم مکہ کیوں آتے ہیں؟ اور ایک اتنا ایریا ہے کہ جس کو حرم مکہ قرار دیتا گیا۔ اس کے بارے 2 روایات۔ ایک روایت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جدو تشریف لے آئے زمین ہوتے اور آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 2000 سال پہلا بھی فرشتیاں نے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 2000 سال پہلے بھی یہ مرکز عالم اسلام دا اس جگہ تے موجود سی اور فرشتے اس کا طواف کرتے سے، فرشتے اس کا طواف کرتے سے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جدو خلیفہ بنانا سی رب العالمین نے آدم علیہ السلام تو رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہو میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ فرشتے نے اپنا یا اللہ خون ریزی کرنے گے، تھکا فساد ہوئے گا، حالات زمین تے خراب ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ انی آدم و مالا تعلمون، فرشتے جو میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ فرشتے نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساڑھے تھے اس وجہ تو ناراض ہو گئی۔ انہوں نے 3 ساعت عرش الہی کا طواف کیا، انہوں فرشتیاں نے طواف کیا۔ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا طواف کرو، پھر بیت المعمور کا طواف، پھر رب نے فرمایا کہ جڑا آدم کی تخلیق تو 2000 سال پہلے تسا میرا گھر زمین اتنے تعمیر کی ہے نا، اس گھر کا جا کے طواف کرو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں چوئی، لیکن طواف کعبہ کا عمل آپ کی تخلیق میں 2000
اور صرف انسان جن اور فرشتے اس کا طواف نہیں کرتے. ایک گل یاد رکھو، جدوں نماز کا ٹائم ہوتا ہے طواف رک جاتا ہے. بولی بولو تو صحیح. حرم پاک میں جدو انسان موجود ہوگی، ظہر اثر مغرب عشاء فجر جہی بھی نماز ہوگی، نماز کا ٹائم ہوگی، نماز بعد جماعت شروع ہو جائے طواف رک جاتا ہے. ظاہری طور پہ انسان تے طواف نہیں کرتا پیا، لیکن اس ٹائم اللہ دے فرشتے طواف کرتے ہوتے ہیں، جن طواف کرتے ہوتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھو، کائنات اندر بیت اللہ شریف ہو جگہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ، اس کا طواف کسی لمحے بھی رکتا نہیں. اگر انسان نماز کے ٹائم طواف روک دے، ایک عبادت چھڑ کے دوسری عبادت والے منتقل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جنہاں کو آرڈر دیتا ہے، فرشتیاں کو آرڈر دیتا ہے، اور رب کسی لمحے بھی اپنے گھر کا طواف روکر نہیں دیتا. جدوں طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام دے اس ویلے وچ جدوں طوفان آیا، وہ تمہیں پتہ ہے کہ طوفان نوح دے نام نال وہ طوفان مشہور ہے. آپ دے منن والے کشتی وچ بیٹھ کے جنہاں نہ منیا ہو تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے. 80 افراد جڑے کشتی وچ سن، اور 150 دن کشتی پانی وچ نہیں. کتنے دن؟ 150 دن. اللہ تعالیٰ دی قدرت، رب نے کشتی نو ارشاد فرمایا کہ اے کشتی تم مکہ مکرمہ دا رخ کر. اے کشتی تم مکہ مکرمہ دا رخ کر. کشتی مکہ مکرمہ والا آگے، انسان کے رہ گئے سائڈ ہوتے، فرشتے کے رہ گئے ایک پاسے، جنات کے رہ گئے ایک پاسے. کشتی میں آڈر اٹھا گیا، اے کشتی مکہ مکرمہ والا جا. کشتی مکہ مکرمہ والا ہوتی، اور ہوتی اوتھے وچ جتھے کعبہ شریف. اچھا بولو نا سبحان اللہ. کشتی ہوتی کتھے وچ جتھے کعبہ شریف. کشتی آگے کر دے گی ایک جگہ تے روکے. رب العالمین نے کشتی نو پھر حکم ارشاد فرمایا، فرمایا روکن واسطے نہیں بلایا، اے کشتی تے روکن واسطے مکہ مکرمہ نہیں بلایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اتنے خانہ خدا بن چکیا اے کشتی عالمین کی ہدایت واسطے. یہ جڑا گھر تعمیر کر دیتا گیا نا، اتنے روکنا نہیں. کشتی نے پورے 40 دن تک رب دے گھر کا طواف کیا. رب دے گھر کا طواف. اب مجھے بتائیے، فرشتے تو رہے ایک طرف، اب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے. اب وہ حرم کی بات بتاؤں. آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو آپ کو شیطان سے خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ شیطان نے اتھے بھی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ، شیطان نے برگلایا کہ دانا اما حوا تے آدم علیہ السلام نے استعمال کر لیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی اس میں گرامی کی وجہ تو توبہ قبول ہو گئی. شیطان کا خوف اندر، یا اللہ میں شیطان تو تیری پناہ میں چاہتا ہوں، شیطان تو تیری پناہ میں چاہتا ہوں. رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اپنی پناہ عطا فرما دیتی. شیطان کا خوف آپ کے دل وچوں جاندا رہیا، آپ کی طبیعت وچوں جاندا رہیا. مسلمان بھائیو پھر عمل کی ہویا، رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی حفاظت واسطے اور حرم پاک کی حفاظت واسطے، کعبہ شریف کی حفاظت واسطے، مکہ مکرمہ کی حفاظت واسطے اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لائیاں. جگہ جتوں تک فرشتے آخری حد تک کھڑے سن، رب نے سارے دی ساری جگہ حرم بنا دیتی ہے. وہ سمجھ آئی حرم کیویں بنیا؟ رب نے اس ساری دی ساری جگہ حرم بنا دیتی. اس نے بارے دوسری روایتیں جس ویلے جناب آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا، حرم پاک کو تعمیر کر لیا، رب دا گھر بنا لیا، اس ویلے جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کا ساتھ دینے گئے. آپ نے حضرت
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پھر گھر بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نال گارا دو کے دے رہے ہیں اور پتھر پکڑا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر دینے پہ یہ تعمیر کعبہ ہے، اور فرشتیاں کے بعد جڑا دوسرا نمبر کعبہ شریف کی تعمیر دا ہے وہ آدم علیہ السلام کا نمبر ہے۔ آپ نے کعبے کو تعمیر فرمایا، پھر جنت وچوں حجر اسود آیا، پھر رب العالمین نے حکم دے نال آدم علیہ السلام نے کعبے دی تعمیر مکمل کر کے کعبے دی دیوار کے اندر اس میں نصب کیتا، اس میں فٹ کر دیتا ہے، اس میں پکیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس ویلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے قلب انور کے اندر خیال آیا یہ جنت وچوں آن والا پتھر ہے، کتنا سونا پیا لگدا ہے، توجہ میرے وال، کتنا سونا پیا لگدا ہے، کتنا پیارا لگدا ہے۔ اجے آدم علیہ السلام دی زبان وچوں اتنی گل نکلی ہے اتنا چمکن لگ پیا، حجر اسود نہ چمکن لگ پیا، جتھے جتھے تک حجر اسود دا چانن گیا ہے ایتھے تک رب نے ساری جگہ حرم بنا دیتی۔ سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اور حرم ہو جگہ جتھے کافر دا داخلہ ممنوع، بولو جتھے کافر دا داخلہ ممنوع ہے، کافر نہیں ہوتے آ سکتے، اتھے کنے ہونا ہے جدے کوئی نیشنلٹی کارڈ ہے، گرین کارڈ جڑا نیشنلٹی ہولڈر ہے، اور نیشنلٹی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے وہ دیکھو گرین کارڈ اے ہے کہ وہ آج کل جو پوری ریل دا نقشہ بنے ہیں، روڈ دے اوپر ریل دا نقشہ بنے ہیں، وہ ایک حد تے اس تو اگے وہ نہیں جانا اس سڑک تے جیڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دی سڑک پہ دوڑ رہا ہے، باقی تو جا نہیں جا سکتا جنہیں کلمہ طیبہ پڑھے۔ پھر حاجی میں وہ کل لائیو دیکھتا سب ہے 2011 چلا نے میں نے سعادت عطا فرمائی اور دل کرے کہ ہونے ہونے کے ٹوڑ جائے، صحیح گا اکھاں میں چھنجواں دیاں لڑیاں تے پھر وہ عشق و محبت فرزاندہ نے توحید دا ویکھ کے دل تڑپدا سی پیا کہ مکہ مکرمہ دی ہر فضا دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دے میہ پہ پیندے نے، ہر پاسے اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں دیاں نے پئیاں، اور رب العالمین دا کرتے دیاں شاناں والے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر ویلے 120 رحمتاں وردیاں رہندیاں نے، بولو کنیاں رحمتاں 120 رحمتاں، اے حدیثاں یاد رکھیا کرو 120 رحمتاں ہر ویلے وردیاں نے، رحمتاں دیاں بارشاں دیاں نے پئیاں، 60 رحمتاں اس بندے واسطے جڑا طواف کعبہ کرتا ہے گیا۔ آج تے جاؤ تاں عمرے تے جاؤ تاں ویسے کرو طواف تا، اس 60 رحمتاں تواڈے نصیباں وچ لکھیاں لکھیاں، کنیاں رحمتاں 60 رحمتاں جڑا طواف کعبہ کردا پیا، 40 رحمتاں او دے واسطے جیڑا اتھے حرم شریف وچ نماز پڑھتا ہے گیا، رخ خدا کدھر ہے قبلہ شریف وال، جیڑا حرم کعبہ وچ نماز پڑھتا ہے گیا، تے 20 رحمتاں 100 گیا نا 60 تے 40 100 20 رحمتاں او دے واسطے جیڑا نہ طواف کرتا ہے گیا نہ نماز ہی پڑھتا ہے گیا، بس وہ چپ کر کے کعبہ شریف کو ویکھی آندا ہے گیا، سبحان اللہ۔ کہ پھر میں کہہ سکنا اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا، اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا، اونچیاں شاناں اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا، اونچیاں شاناں
ایڈی مسجداں نے نا یہ سمجھ لو جو کعبے دیاں بیٹیاں سبحان اللہ آ گئی ہے اے مسجداں وچ جویں جی بیٹھنے ہیں نا یہ مسجد قیامت والے جی جی میں درخت نہیں چھوٹا جہا تسی وہ کاچا کر کے لے ہوندے کاچا سمجھ دو جی وہ زمین وچوں کاچا سارے پنڈ میں دوسرے شہر چاہے وہ پنڈ بھی ہو اس طرح وہ کئی نال یا وہ تنخواہ لے لو جہی شہر نہ بھی اس طرح تھلو مٹو نو مٹی سمیت لیاؤ انہوں آدھے کاچا کرنا ایک کاچا جی کر کے درخت چھوٹا لے آئی دا نا اسی طریقے نہ لگے مسیطہ قیامت نو جی کاچا ہو جانا سبحان اللہ انجی کاچا ہو لیا تے نمازی اس مسجد دے یہ دے نال رکھ کے جان کے جنت میں سبحان اللہ تے کعبہ شریف ہے تے نہیں اسی آج کرے لیکن رب دے گھر میں تے بیٹھے ہی ہیں سبحان اللہ تے ایسی آس نہ پڑھو کہ رب دیاں رحمتاں تمی پیدا کر مل کے لگیا دے اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا اونچیاں شاناں نے رب دے اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا رحمتاں جیتے نے ہر دم پر دیا رحمتاں جیتے نے ہر دم رحمتاں جیتے نے ہر دم پر دیا رحمتاں جیتے نے ہر دم پر ایک سے بھی رحمتاں نزول ہر ویلے کعبہ شریف دے اندر ہے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جڑا 60 بھی لے رہا ہے جڑا 40 بھی لے رہا ہے تے جڑا 20 بھی سبحان اللہ اچھا دل اندر خیال تے آ سکدا ہے نا جڑا کچھ بھی نہیں کردا میں خالی ویندا پیا اونوں کدا ثواب لبن دیا پیا جی سوچ تے سکدا بندہ نا حدیث وچ آ گیا گل تے پکی لیکن دل وچ آ تے سکدا نا کہ اونوں 20 والے دا کیڑا ثواب لبن دیا ہے انہوں اس واسطے ثواب لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ کعبے نو ویکھنا بھی عبادت سبحان اللہ جی کعبہ شریف نو ویکھنا بھی عبادت ہے جیسے کعبہ شریف کو دیکھے بڑے کچھ نہ لیکن خالی دیکھتا رہے اس کے لیے عبادت تصور کیا جائے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبے کو دیکھے اس کی طرف دیکھنا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اسی طرح جو میری قبر انور کی طرف دیکھ لے کرے کچھ بھی نہ پڑھے کچھ بھی نہ اس کے لیے قیامت کو شفاعت کرنا میں محمد مصطفیٰ کا پڑھے کچھ نہ کرے کچھ نہ بس من سارا قبری میری قبر انور کو آگے دیکھ سبحان اللہ اچھا کہہ دے سبحان اللہ من سارا قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے میں شفاعت کروں گا اس کی کیا دسو کوئی ویکھن دا بھی فائدہ ہے کہ نہیں بولو تو صحیح کعبہ شریف حرم جو بیٹھے ہو کہ فجر دا ٹائم ہوئے تہجد پڑھ کے بندہ بیٹھا تو آپ بھی کر لیں 60 رحمتاں لے لیں پھر تہجد ادھر منہ کر کے پڑھے پھر حرم پاک میں پھر کنیا آ گئی 40 تے پھر بس خالی بہ کے ویندا رہے تے 20 پھر لگ گئی تے ٹائم کنا کو لگا 120 رحمتاں لے جاتے بخشش واسطے تے کی رحمت کافی ایک ہی رحمت کافی حرم کی بات کی میں نے کعبہ شریف کی بات کی طواف کی بات ہو گئی اب کعبہ شریف کو دیکھنے پہ ایک حدیث اور پیش کرنے لگا
اب سنیے سبل الہدا والارشاد کے اندر امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 174 ہوتے یہ روایت لکھی ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سعید بن مسیب پتہ کون ہے تعارف اور میں 2 دن علی کے کروایا ہے لیکن آج پھر میں کروا دینا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم تابعین نے کہ جڑے رہندے مسجد نبوی وچ ہوندے سن. سبحان اللہ. جدوں یزید نے حملہ کروایا نا مسجد نبی شیبہ دے اور انہیں گھوڑے بندوائے مسجد نبی شیبہ چ تے گھوڑیاں دا پیشاب تے لت جڑی ہے وہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیندی رہی. وہ 3 دن مسجد نبی وچ اذان نہیں سی ہوئی نہ نماز ہوئی. تے یزید کے سیاہ کارنامے تو انہاں سارے جننے مسجدیں سن سارے گن گن کے چن چن کے قتل کیتا شہید کیتا یزیدی فوج نے. یہ دیوانے پڑھ کے نا تے ممبر دے تھلے بڑھ گئے دیوانے مجنون مجذوب اس طرح دے ہو گئے نا. مسجد نبی دا ممبر شریف جڑا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا او دے تھلے ہو گئے. وہ فوجیاں نے سمجھیا بھی یہ بندہ مجنون جہا ہے دیوانہ جہا چلو انہوں رہن دو. سبحان اللہ. باقی سارے شہید ہو گئے سعید بن مسیب بچ گئے. آندے نے میں 3 دن اوتھے رہیا تے مسجد نبی جی میں نماز کلا پڑھتا رہیا تے مینوں کیویں پتہ لگدا سی کہ نماز دا ٹائم ہو گیا. آندے نے مینوں قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں اذان دی آواز آتی سی. یہ ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہاں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں اذان دی آواز آوے تے پورے دن تک ایک فتویٰ جاری کیتا. لوگوں میرے نبی نوں بہت نہ سمجھو مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. کوئی دیوانہ مسجد میں ہو نماز کا پتہ قائم کا نہ چلے تو مصطفیٰ بتا دیتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت. محدث اعظم پاکستان. یہ ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم تابعی. آپ فرماتے ہیں من نظر حدیث سنو توجہ نہ سنو من نظر حوالہ میں پیش کر دیتا ہے سبل الہدا والارشاد امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 12 جلدوں کی کتاب سیرت طیبہ دی پرانی کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من نظر الى الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ. فرماتے ہیں جنہیں کعبہ شریف وال نظر ماری نا ایمان نال تے تصدیق قلبی نال فرمایا وہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں اج دی ماں نے انہوں جمے ہیں. کوئی تابعی اپنی طرفوں ایک گل نہیں کر سکتا ایڈی وڈی گارنٹی تے سند نہیں دے سکتا. یقینی طور پہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کو گل سنی ہے تے صحابی بھی اپنی طرفوں یہو جی گل نہیں کردا ہوندا انہاں بھی یقیناً آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو گل سنی. بس ہو جا گئی. ہوں اگلی گل کریے صفا مروہ دی سائی. صفا مروہ دی سائی صفا مروہ دی سائی 7 چکر خوش نصیب حاجی لاندے بلکہ میں دے اندر موجہ کرتے ہیں. اللہ سانو بھی موجہ کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ اللہ دی نشانیاں. حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی امی جان. ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم نال
بے اب گیا جگہ جتے کوئی شہر نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی کوئی نہیں، کھجورہ دے پانی دیتا اپنی بیوی، آپ چلے گئے کیونکہ آپ کی دوسری شادی آپ نے کر لی سی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال، چونکہ انہاں وچوں اولاد کوئی نہیں سی، لیکن ادھر شادی کی تھی، اللہ نے ادھر کرم فرما دیتا تے میرے رب دیاں بنڈا نے تے کعبے نو آباد کرنا سی نا تے بہانا ہی سی کہ اتنے پنڈ بنے مکہ تے کعبہ آباد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے سن، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ میں نیک پتر دے، سبحان اللہ، نیک پتر دے۔ رب نے ایڈا نیک پتر دیتا اسماعیل، جنہ دی نسل وچوں میرے تواڈے آقا تشریف لے آیا، سبحان اللہ، ایڈا نیک پتر جنہ دی نسل وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا، ایڈا نیک بیٹا رب حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا دے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائی، حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تے سونکنا دا تمہیں پتہ نا پھر مسئلے دا، یہ کوئی نواں نہیں، یہ بڑا پرانا۔ اور تجھی شادی کی تھی بھی اولاد ہو جائے گی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر انہاں سوچیا بھی اے دے وقت ہو گیا منڈا تے میرے ال کچھ نہیں، تے اے تے ہون کم جڑا نا رہنا بڑا اوکھا ہو جانا ہے، اس طرح کریے کہ وکھریاں وکھریاں ہو جائیں۔ اللہ دا آرڈر آ گیا، فرمایا ابراہیم تسی حاجرہ لے کے تو فلاں جگہ تے چھڑ جائے، اللہ دا حکم آ گیا۔ مکہ مکرمہ کعبہ شریف دے کول، یہ تو سن دیکھے کعبہ شریف دے نال ہی پہاڑیاں نے دوویں صفا تے مروہ بالکل قریب، بس وہ کعبہ شریف دے کول کر کے نا اتھے ہی کھجوراں دے پانی دے کے نا تے آپ آندے نے اللہ دی سپرد، اللہ دی سپرد کر کے انہاں کہ ٹھیک ہے جاؤ اللہ دی سپرد، جو اللہ سپرد ہو گئے تے کم ہو گیا۔ ہن ماں تے پتر حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل دوویں اتھے، ہن ماں تڑپ دی ہے کہ میرے پتر واسطے پانی کوئی، آپ نے آکھا چلو پہاڑی ہے، پہاڑی تو اتنے چڑھ کے وینی ہے کھورے کو دور کدھر پانی چمکدا نظر آئے، سجے کبھی دھیان ماریا پر پانی کوئی نہ، اتنے پرا ایک ٹینٹ لگے سن، وہ قبیلہ سی ایک آباد ہویا، قبیلہ بنی جرم، وہ سی آباد اتنے جی میں چھڑ ہوتے نہیں چگیاں اس طرح ٹینٹ شینٹ لائے تو اتنے بیٹھے، آپ نے دیکھے آپ قبیلہ ہے تو کھورے پانی ہوئے گا انہوں کو، آپ کہیں بھی پانی ہے جو میں آگے بھیجتے آپ لاپنے پانی ساڑھے تو کوئی پانی ہو، اچھا آپ پھر صفا دے پہاڑی دے چڑیاں پھر جا کے پانی ویکھیا کوئی نہ لبا، پھر مروہ دے چڑیاں پھر ویکھیا پانی کوئی نہیں۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ دے حکم دے نال کدی صفا دے جاندیاں نے کدی مروہ دے جاندیاں نے، پھر پتر دا بھی خیال آؤندا ہے بیا کو بیا جگہ ہے ایک جنگل بیا بان جگہ ہے، پتہ نہیں لگدا کوئی جانور نہ آ جائے میرے پتر نوں تکلیف نہ دے دے، صفا مروہ پہاڑی دے درمیان جتھے اج سبز ٹوپاں لگیاں ہوئیاں نے، اینوں آندے نے نیلین اخضرین سبز رنگ دے پلر پہلا بنے سن ترکی دور دے اندر، بعد نہیں کم جدید ہویا تے ٹوپاں لا دتیاں گئیاں، اے سبز رنگ دیاں ٹوپاں دسدیاں نے پئیاں، اس ٹوپ تو لے کے سیدہ حاجرہ آہستہ نہیں بلکہ تیز دوڑیاں سن، تیز دوڑیاں سن کیوں؟ آج پتر دا بھی پچھے خیال آؤں ہے بیا میرے بیٹے میں کو جانور تکلیف نہ دے جائے، ادھروں دوڑ کے اس پہاڑی تے چڑھ دیاں نے، ادھروں پانی ویندیاں نے، پھر ادھر واپس ہوندیاں نے، پھر اتھے آ کے دوڑ دیاں نے، تو جی پہاڑی میں جاندیاں نے، جدوں سات پھیرے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، جگہ دے سبحان اللہ، تے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ تو دھوڑیاں پھر آئیاں، حرم
کعبہ دے کول جتھے اسماعیل السلام بیٹھے نے اتھے آپ نے آ کے کی ویکھیا ہے پانی دا چشمہ ہے تے پانی نکلدا کھلردا ہے پیا سجے بھی جا رہا کھبے بھی جا رہے جویں چشمہ پانی دا نکلے تے پانی چار چفیرے جانا ہے جدھر نیوی جگہ پر پانی زیادہ جانا ہے آپ نے قلب کے اندر وچ خیال آیا ہر جگہ پانیوں پانی ہو جائے گا رہنا مشکل ہو جائے گا آپ نے مٹی لے کے پانی دے آل والے لا دی فرمایا یہ پانی سم ایتھے ہی رک جا زمزم دا مطلب ہے رک جا اے زمزم آپ زمزم اے او پانی جتھے بند لا کے حاجرہ نے روکیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجرہ دی قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول کرے جنہ پانی نو زمزم آکھیا تے پانی رک گیا ورنہ ساری دنیا تے اے ہوئے پانی ہونا سی جدوں اتنا پانی ہوندا پھر قدر نہیں سی ہونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی نال اتنا پیار کرتے سن جنہ کوئی مکہ مکرمہ ہوندا سی میرے آقا مدینہ منورہ سن فرماندے سن میرے واسطے زمزم شریف لے کے تے ہون انہاں نجدیاں نے اتھے کی کیتا ہے اے سودی حکمران سودی اے ٹرمپ دے رشتہ دار انہاں نے کی کیتا ہے جی ایک پاسپورٹ ایک بوتل 5 لیٹر کی وہ بھی پیسوں سے وہ اسماعیل السلام نے کنے پیسے لے اڈی رکھن دے تسی چپ کر گئے سبحان اللہ تھوڑی گل بھی سنیا کرو نا یہ حقیقت ہوگا بھی سنیا کرو اسماعیل السلام نے کتنے پیسے لیے کہ میں ایڈی لگانے لگا ہوں پانی نکلے گا اس کو پھر پیسوں سے بیچا جائے گا حضرت حاجرہ نے 7 پھیرے لگائے 7 چکر لگائے صفا مروا کے کتنے پیسے لیے جی پانی کی تلاش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے رہے تو پیسے دے کے منگواتے رہے یہ تو ابھی 1-2 سال سے یہ بیماری پڑ گئی ان کو اور ایک کمپنی بھی ادھر سے پکڑی گئی ہے بنگلہ دیشی کمپنی ادھر سے بنگالیے تھے ادھر وہ شالی پانی تیار کر کے زمزم شریف کے بوتلوں پر لیبل لگا کر وہ مجھے مسلمان کو سیل کر رہے ہیں کیا پتا ایئرپورٹوں میں وہی پانی مل رہا ہو جس کو لوگ زمزم سمجھتے ہو لیکن مکہ مکرمہ جانے والوں حج کے لیے عمرہ کے لیے اس گنہگار کی ایک بات یاد رکھنا ادھر روٹی کا فکر نہ کرنا ادھر زیادہ سے زیادہ کھانا زمزم شریف پینا کہ جو ادھر ملے گا وہ خالص ہوگا جو ایک بوت میں ملے گا اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ خالص ہو یا بنگالیوں کا بنایا ہوا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ روٹی کا فکر ادھر چھوڑ دو تم کھانے کے لیے نہیں گئے تم پینے کے لیے گئے ہو زمزم شریف جب اتنا پیو گے میرے آقا فرماتے ہیں یہ کھانا بھی ہے یہ پانی بھی ہے یہ بھوک بھی مٹاتا ہے یہ پیاس بھی مٹاتا ہے سبحان انہی آنکھوں کی وجہ سے آج یہ سودی 1-1 روپے کو ترس رہے 1-1 روپے اور ٹرمپ اتنے پیسے ان کے لئے جا چکا ہے اسلحے کے نام پر کہ تمہیں اسلحہ دیں گے خربوں ڈالر ان کے لئے جا چکا ہے تیل تو پہلے ہی ان کے پاس نہیں انہوں نے رہنے دیا یہ سارا کس وجہ سے ہوا کہ یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو چکے ہیں ان کا اپنے نبی سے وہ تعلق نہ رہا جو تعلق ترکی والوں نے بنا کے دکھایا ہوا تھا لیکن یہ ایک مثال دے دیں اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اللہ منوں میں توفیق دے جدوں حجر اسود سامنے کھلوئیے نا تو سجے کندھے تھے حجر اسود سامنے بالکل کھڑے ہو کے سجے کندھے دے دیکھو سجے پاسے ایک پہاڑ نظر آتا ہے انہوں آتے نے کوہی ابو قبیس جبل ابو قبیس یہ پہاڑ دا نام ہے ابو قبیس
وہ دے اوپر ایک محل بنیا وہ انہاں عرباں سودیاں دا محل ہے آباد شاہ محل بنیا اوتھے ایک بڑی سی مسجد ہلال ترکیاں بنائی سی کیوں وہ مسجد اس جگہ تے بنی سی جتھے کھلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کیتا تے چاند دو ٹکڑے ہویا اور چونکہ ہلال چاند کو کہتے ہیں ترکیوں نے اس جگہ پہ مسجد ہلال بنا دی انہوں نے گرا دی کیا یہ بدعت ہو چکی ہے لوگ ادھر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں ادھر کبھی کبھی مسجد بھی بدعت ہوئی ہے یہ سارا خمیازہ کس وجہ سے بھگت رہے ہیں کہ ان کے گلے میں وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور نہیں رہا زمزم شریف ادھر پیٹ بھر کے پیو کوئی بیماری ہے تو اس کو سوچ لو ذہن میں یا اللہ میں اس وجہ سے پینے لگا ہوں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ زمزم شریف اسی کام کے لیے ہے جس کام کے لیے تم پی رہے ہو تیرے کام واسطے پیو صحت واسطے پینا ہے تو صحت لے برکت واسطے پینا ہے تو برکت لے گی وسعت رزق واسطے پیندی ہو تو وسعت رزق لے گی تے جے علم نافع واسطے پیندی ہو تو علم نافع لے سبحان اللہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی موجود ہے امام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں اسی دعا کرتے سن زمزم شریف پین لگے یا اللہ مینوں فلانے جنہ علم دیں دھیان دے پھر علم سانو لگ پاتے اسی سمجھ نہیں آ کے دعاواں تے رب قبول کیتیاں پر برکتاں زمزم شریف دیاں نے سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گل وقت نہیں ہو سکتی یہ زبان ہو جس سے اللہ کا کلام جاری و ساری ہوتا ہے اس واسطے سیانے ہونے آ ساجے نبی کی زبان ساجے واسطے قرآن میرے نبی کی ساجے واسطے قرآن میرے نبی کی زبان ساجے ایسے قربانیاں کرنیاں نے وہ خوش نصیب آگی جنہوں کے بنا وچ قربانیاں کر دے رہے پاوے خود کر دینے یا کسی دے ذمہ لا دے رہے انہوں نے قربانی اللہ قبول فرماوے رب العالمین میرے ذہن میں جگہ لائی تو میں دس دینا وا جدی قربانی قبول ہو جائے جدا حج قبول ہو جائے یہ جڑیاں اینیاں کنکریاں اگر 40 لاکھ حاجی کتنے لاکھ 40 لاکھ حاجی چلو 30 لاکھ کر لو 30 لاکھ حاجی ایک ٹائم میں جا کے 7 کنکریاں شیطان مارے تکنیاں ہو گئیاں جی یہ ان جمع تبلیغ جمعہ کے بعد اسی آپ کر لیں لیکن جڑی میں مسئلہ سمجھا لگا حدیث کی روشنی میں جو ذرا سن لو ایک ٹائم دی میں گل کرن دیا ساری رمی جماعت جڑی ساری نہیں ایک سٹان دی گل صرف ایک نہیں بڑے بھی کر لو درمیانی بھی کر لو چھوٹے بھی کر لو جمرہ اولا جمرہ اکبر جمرہ وسطی درمیانہ بڑا چھوٹا 3 پلر بنے نے 3 شیطان 3 بڑی شیطان نے روکیا سی ابراہیم ایک کی کرنے لگا خواب میں کہنے پتر ہونے کا ذبح کرے یہ کدی خواباں ہوتے بھی منڈے ذبح کیتے گئے اس واسطے خواب کو ایڈی حقیقت نہیں ہوتی ابراہیم چھڑ دے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا شیطان پھر سائڈ پہ ہو گیا وہ سی پہلا شیطان پھر تھوڑا آج آگے گئے پتر لے کے اسماعیل علیہ السلام پھر شیطان مگر آ گیا ابراہیم ایک کری گل سمجھائی فرمایا میں بھی تینوں آخیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پھر تیجی باری آ گیا وہ جو پلر بنے پہلا دوسرا تیجا بڑا درمیانہ چھوٹا ہوں ایک شیطان نوں 25 لاکھ یا 30 لاکھ یا 35 یا 40 لاکھ حاجی 7 کنکریاں مارن تے پہاڑ بن گیا کہ جی اتنے دے کلو بھی نہیں دسیاں
تھوڑی مرضی ہوں تو میں سبحان اللہ چپ کر لو کون سمجھ لو گا تسی جنے آؤ تسی ایک جگہ تے کنکریاں مارو ساتھ ہی مارو ساتھ ساتھ کر کے مارو کنیاں کٹیاں ہو جائیں گی وہ ایک ڈھیر لگ جائے گا نا جدو 25-30 لاکھ حاجی مارے لیکن وہ پیالہ جہاں بنیا جہاں پلر ہے انہوں چاتی مارو تو کنکری دستی کوئی ہمیں تھوڑی جی پہ نظر آتی ہیں وہ کتنے گئے خصائص الکبریٰ پڑھو امام جعفر سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت نقل فرماتے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا حج اللہ قبول کرتا ہے اس کی کنکری اٹھا لی جاتی ہے جس کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے نا اس کی کنکریاں بھی اٹھا لی جاتی ہیں ورنہ تو ادھر کنکریوں کے پہاڑ بن جائیں پاکستان کا بھی علاج ٹھیک ہے سارے تو ایسے دیسی لوگ ہوں خاص طور سے پٹھان جڑے سارے جانے نا وہ تو بڑے وہ تو جتی لا لیں گے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا تھا کچھ نال لڑا بڑا کوٹ دے نشانہ لیکن سنت کیا ہے کنکری سنت کیا ہے کنکری یہ شہادت والی انگلی اور یہ تھم انگوٹھا دونوں کے درمیان میں پکڑ کر ایسے لگاؤ ایسے یہ طریقہ ہے کنکری مارنے کا اگر اس سنت سے ہٹ کے مارو گے تو پھر وہ عمل ادا نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو درمیان میں کون تو درمیان میں کون ہے اور ایک یہ بھی نکتہ یاد رکھے ہو کہ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی جو خواب ہوتی ہے نا وہ وحی خدا ہوتی ہے سبحان اللہ جو مکہ فتح ہوا ہے قرآن پاک جائے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کہ اسی سر منا کے کعبہ شریف داخل ہو رہے ہیں آمنین مخلفین مبشرین لا تخافوا بہت سارا معاملہ جہاں قرآن پاک نے بیان کیتا ہے وہ حلق کروا کے ساتھ کسر کروا کے تو ساری بات وچ پوری ہوئی کیوں کہ نبی دا خواب وحی الہی ہوتا ہے حقیقت ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ویکھیا سی سچ ویکھیا سی اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام چلو میں خواب دیکھا ہے تیرا کی ارادہ ہے استعمال تیرا کی ارادہ اللہ اکبر جدوں اللہ دا قرآن فرماتا ہے جدوں اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی ابراہیم علیہ السلام دے نال کام کرن دے قابل ہو گئے نا تھوڑے جے چلن پھرن لگ پئے رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو اندر قالا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام بے شک میں خواب کے اندر ویکھیا ہے انی اذبحک کہ میں تینوں ذبح کرنا وا پیا میں تینوں ذبح کرنا وا پیا فانظر ماذا ترى ہن دس تیری کی رائے وے اس کے بارے تیرا کی خیال ہے تیری کی رائے وے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے قالا اللہ دا قرآن فرماندا ہے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا اباتی فعل ما تؤمر اے پیارے ابا جان جڑی گل دا تانوں حکم دتا گیا ہے او پوری کر لو اسماعیل علیہ السلام دے کو نہیں آکھیا ابا جی خواب ہے کی کرنا چاہتے ہو میری جان لینا چاہتے ہو نہیں انہاں کیا ابا جان یا اباتی فعل ما تؤمر جڑی گل دا تانوں خواب دے اندر حکم دتا گیا ہے اس کو پورا کر لو یہ بیٹے کام بڑا مشکل ہے عرض کر دے یا رب العالمین پیارے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام رب فرمانا ہے بیا ستجدنی انشاءاللہ انشاءاللہ اے میرے پیارے ابا جان من الصابرین
أسلما وتله للجبين رب فرماتا ہے جب تمہاں نے ساڑھے حکم تے اپنی گردن جھکا دی تھی اسلام نے ہونا ایمان نے گردن جھکا دینا یہ تو نکلیا اسلما انہاں تمہاں نے باپ بیٹے نے جب خواب دے کے گردن جھکا دی تھی وتله للجبین باپ نے بیٹے نے متھے دے پال زمین تے لٹا لیا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ اللہ فرماتا ہے بیا اس وقت اسا پکاریا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو اپنی سچ گل پورا کر دیتا ہے اپنے خواب میں پورا کر دیتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک اپنے خواب نے سچا کر دکھایا ہے ایک ایسی نیک لوگوں صلہ دینے ہونے یا جڑے احسان کرنے والے نے محسنین نے انہوں نے صلہ دینے ہونے یا مسلمان بھائیو رب العالمین نے سارا معاملہ کروا دی گیا اسماعیل علیہ السلام نے دعا بھی گیا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری آ بھی گئی اس ویلے ذبح کرنا ویلا بھی قریب آ گیا جب چھری چلان لگے رب العالمین نے فرمایا اے چھری خبردار میرے اسماعیل علیہ السلام کا ایک گلے دی ایک خراش بھی نہ آوے ایک گلے تے ذرا بھی زخم نہ آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام عرض کر دے ابا جان تین چار کام نے تھوڑے زندے وہ کر لیا جے پہلا کام میرے مینوں ذبح کرن تو پہلا اپنی آنکھاں تے پٹی بن لیا جے کیا کہ میرے ول دیکھ کے تھوڑی فطری شفقت باپ دی شفقت جڑی ہے اللہ دا حکم پورا کرنے وچ آڑے نہ آ جائے رکاوٹ نہ بن جائے تے دوجی گل اے میرے جسم نوں رسیاں نال اچھی طرح بن کے لٹایا جے کیوں اس واسطے کتے میں تڑپا تے تسی میرے تے رحم کر دیا کتے چھڈ نہ دیو تے تیسری گل اے ابا جان میرا کرتا میری اماں نے دے دیا جے جدوں میری یاد آئے گی میری اماں میرا کرتا دیکھ لے کرے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دیاں گلاں نوں سن لیا انہاں تے عمل بھی فرما لیا فرمایا پتر میں بھی صبر کرنے والا تم بھی صبر کرنے والا آئے ابا جی بالکل اس طرح ہی رب العالمین نے فرمایا اے چھڑیے اے گلے تے خراش نہ آوے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے شور دے نال ایک پھل نال زیادہ پکھڑی نال زیادہ ریشم دی پٹی نال زیادہ نرم و نازک گلا اس تے تیز بھارے چھری چلا دیتی لیکن چھری چلے نہ کوئی پتھر پہ آسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نبوت والی طاقت دے نال چھری پتھر دے ماری پتھر پہ ٹکڑے ہو گیا آپ نے فرمایا نے چھری ہے میرے اسماعیل علیہ السلام دا گلا پتھر نالوں بھی زیادہ سخت ہے تو جلدی کیوں نہیں چھری زبان عالم جو کہنے لگی اے ابراہیم تسی آندے ہو چل میرا مولا آندا ہے خبردار سبحان اللہ اللہ اکبر رب میرا فرماندہ چھریے خبردار اے ابراہیم علیہ السلام میں تھوڑی مننا کہ اپنے پروردگار دی مننا اپنے رب دی مننا اپنے مولا دی مننا رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جلدی کر جنت وچوں ایک تنبا لے جا یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا عشق دا فیصلہ ہے ادھر ابراہیم دی گل آوے تے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی اجے عقل سوچ دی سی تے ابراہیم نے آگ وچ چھال بھی مار دیتی سی کیوں ایدے وچ میری رضا سی سبحان اللہ اج پتر نو ذبح کرن دا ویلا آیا ہے رضا میری یہ ابراہیم نے ایک لمحے بھی نہیں سوچیا پتر بھی کدی یہ دتے جاندے نے سبحان اللہ تے فرمایا جنت وچوں تنبا لے جا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جبریل اے دیتا سے کدی تو اپنی زیادہ رفتار نال آیا ہونے سدرات زمین ہوتے آیا کا بڑے ویلے نے انہاں ویلیاں وچوں ایک ویلا ہو سی جدوں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے سن اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے گلے ہوتے چھری چلتی نہیں سی رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم بھیجلی فرمایا سدرا دیاں بلندیاں چھڑ جنت وچ جا ایک دمبا لے آیا چھری جنت تو پہلے میرے اسماعیل نو سائیڈ تے کر کے تھلے دمبا لے آ کے ذبح کروا دے سبحان اللہ حضور ادھروں چھری رکھی گئی ہے ادھروں میں ٹر پیا وہاں چھری چلن تو پہلا میں جنت چو دمبا لے کے بھی آ سبحان اللہ فرمایا جبریل کو ہور ویلا آندنے سونیا جدو یوسف علیہ السلام کو پرانے کمیں میں سٹیا جی تے رب نے میں حکم دیتا ہے جبریل جلدی جا میرا یوسف پانی تک نہ پہنچے تھلے جا کے پر بچھا دے سبحان اللہ ایک وہ ویلا سی فرمایا کو ہور ویلا آندنے ہاں ایک ویلا ہے سی جدوں ابراہیم علیہ السلام آگ وچ تشریف لے آئے نے رب نے میں نے فرمایا جلدی جا میرے ابراہیم آگت جان تو پہلا جا کے پر بچھا دے ایک ادھروں مجنیک بچوں انج آئے نے میں انج آیا سبحان اللہ بڑی دوڑ لگی میری فرمایا کو ہور ویلا حضور جدوں تواڈے دندان مبارک چو غزوہ احد وچ خون جاری ہویا ہے تے رب نے فرمایا قطرہ زمین تے گرن چاند تے پہلا تو پہنچ جی قطرہ مبارک زمین تے خون دا گر گیا تے سبزہ اگڑا بند ہو جائے گا یہ جناب جبریل علیہ السلام دی رفتار اور سبیل میں تو انہوں پوچھنا ہوا یہ دسو جبریل ایڈی کیوں ایک لمحے وچ آ سکتے نے کہ مدینہ منورہ تو میری سرکار کیوں نہیں آئی امتی ہوتے مشکل ہوئے مشکل ویلا ہوئے کہ امتی پکار دا ہوئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سجے کھپے میرا تو سارا مدینے دے داخل تھوڑا بھی یاد در دسو میں نے کہتا سارا میرے آپس سب ٹھیک ہو جی جنہ سارا نا خزا یہ گونجا ہے نا کہ سانو اگلے سال حج نصیب ہو اس لیے اتنا پڑھو کہ اگلے سال حج نصیب ہو میرے کہنا کہہ رہے ہو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا
پکار کے دے مدینے دے تاجدار بھی آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدو تم آیا فرمایا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اساں بنا ذبیحہ وہ دے فدیہ دے اندر دے کے اسماعیل السلام بچا لے. یا اللہ بچایا کیوں سبحان اللہ. یا اللہ کیوں بچایا ہے؟ فرمایا ایدی پشت وچ نور مصطفیٰ دا نور پیا چمکدا سی. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. اور نور علیہ السلام دی کشتی بچی اس واسطے کہ نور علیہ السلام اس کے اندر موجود سر جب بچی اس واسطے کہ نور علیہ السلام کی پیشانی میں صلب اکبر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ کر تھا. یوسف علیہ السلام بھی بچے نور مصطفیٰ کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں بچے میرے آقا کے نور کی وجہ سے. اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے اثر نے کیا نور مصطفیٰ چمک رہا. جے سبا ہو جاندے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیوں ہونا اسے نسل بھی چوئی دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھی. رب نے فرمایا جنت میں جو لے آکے دنبا ذبح کرا دے اسماعیل کو بچا لوکاں نو دسنا مدینے دا تاجدار ہونے والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم رب نے جو تمام کیتا میں نہ ہوتے میں کیا تمام نہیں. رکھو گے چیتا تو ہمارا بیلو تک بول جانی گا لے سوال ہوتے نا رب نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے کو اہتمام کیتے ہیں ایک تو بڑا کیڑا اہتمام تھا سارا رب نے اسماعیل علیہ السلام نو بچا لیا کیوں محبوب دا ملاد ہونا. سبحان اللہ. دوبا ذبح ہو گیا اور اگلی گل فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے جڑا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی والا عمل ہے نا فرمایا اے اساں پچھلیاں وچ جاری کر چھڑے ہیں. پچھلیاں وچ اساں چھڑ دیتا ہے. اج انڈر میٹرک دانشور کمینے تے چبر قسم دے اے بغیر سین تو سکالر آج کل بڑی بکبک ہوندی ہے نا مسئلے ہوں. او جناب اینا خون بہایا جاتا ہے اے یہودیاں ہی بولی بولتے ہیں یہودیاں ہی بولی اتنا خون بہایا جاتا ہے تو جناب اتنے دے پیسے قربانی پہ لگائے جاتے ہیں. لو تسی لوکل کسی غریب دی تھی لیا دے کسی بیوہ دا کو خرچہ پورا کر دے کو ضروری ہے قربانی کرنا. مستشرقین کے سارے اعتراضات آج دعائے جانے لگے ہیں لیکن جواب سن لو. یہ اپنے بیٹے کی خوشی کے وقت تمہیں کیوں نہیں یاد آتا کہ فلاں کا بیٹا سبحان اللہ. یا فلاں کی بیٹی اس کی خوشی پوری ہونے والی ہے. میں حدیث سے اس کا جواب دینے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عید کے دن یہ بڑی عید عید الاضحیٰ قربانی والی عید اس دن میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. حوالہ سن لو حوالہ سن لو تاکہ انہاں ایڈے جھوٹا جہان دیاں انہاں دے منہ بند ہو. حوالہ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اس عید کے دن میں اور کوئی عمل اچھا نہیں لگتا. اس سے زیادہ کوئی عمل اچھا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. اس کا حوالہ سنیے ترمذی شریف پھر ابن ماجہ شریف پھر المستدرک علی الصحیحین پھر مشکات شریف پھر مصنف عبدالرزاق یہ حدیث کی کتابیں ہیں.
پسندیدہ نہیں ہے. حالانکہ عید کی نماز بھی اسی دن میں ہوتی ہے, خطبہ عید بھی اسی دن میں ہوتا ہے. ہر اچھا کام جو کیا جا سکتا ہے وہ اس دن میں کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کو پسند کون سا عمل ہے؟ سب سے زیادہ جب تم اپنے جانور کو نکالتے ہو, اس کے گلے میں اللہ کی رضا کے لیے چھری چلاتے ہو, پھر خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, تمہاری طرف سے قربانی ہماری قبول کر لینا, ہماری طرف سے قربانی قبول ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. جب میرے اللہ کو کوئی عمل اس سے زیادہ پسند قربانی کے بعد کر لیا کرو تب جائز ہوتے ہیں. لیکن اللہ کو اس عمل سے زیادہ کوئی عمل اس دن میں پسند نہیں ہے. صحابہ پوچھتے ہیں, آپ کی حدیث پیش کروں, صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضور ساڈے واسطے کی یہ وچ سرکار نے فرمایا کہ کھال کے اوپر جتنے بال ہیں نا, ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے. جیڑی کھل تواڈے حصے آوے, جیڑی جانور کی قربانی کرو, کھل تو بال گھنڈے آئے تو پھر صاحب کر لو کہ اللہ کو مہنگیاں نیکیاں نہیں. جب بال ہی بے بہا ہو تو کرم بھی تو بے بہا ہی ہوگا. اچھا انج بھی ہوندا جے ایسا تسی قربانی چنگی تکڑی دیو نا, اللہ کا کرم اتنا ہوندا بھی اگلے سال دل کرتا اور تکڑی نہیں. اے جڑا نا دل کرتا ہے یہ کرم جے. سبحان اللہ. دل دی کرਦੀ تے کرم ہے, توفیق ہوے یا نہ ہوے یہ نہ مسئلہ ہے, پر جب دل کرتا ہے سبحان اللہ, جب دل کرتا ہے, ہاں جب دل کرتا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور پھر میں تو کہہ سکتا یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنی بات کا رسول قبول کر لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ جانور خدا دے نال آئے گا, وہ جسم دے نال آئے گا, وہ اپنے سینہ دے نال آئے گا, اور سراج پہ بڑی سواری کا کم دے گا. اس واسطے فرمایا جب جانور لیں گے تکڑا لیا کر, بولو جب جانور لیں گے ہو تکڑا لیا کرو. پھر میں کہہ سکنا ہر قدم ہمارے انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ کا پرسرور اور پرنور دن اس مرکزی جامع مسجد بغدادی میں عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے کھڑی ہو جائے.